رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ آئیے آج ہم چلتے ہیں 23واں 23 جز نمبر 23 اور جز نمبر 24 کی طرف۔ 23ویں جز میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سورہ یاسین کا، ایک تقریباً 2 صفحے جو ہے آپ کو 22ویں پارے ملیں گے 23ویں پارے میں۔ تو آئیے سورہ یاسین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورہ یاسین شروع ہوتا ہے تو اس کو اہل علم نے 23ویں پارے کو اہل علم نے لگ بھگ 39 یونٹس میں بانٹا ہے۔ اہل علم نے تقریباً کتنے یونٹ میں بانٹا ہے؟ 39 یونٹس میں۔ تو اس طریقے سے ایک یونٹ میں کئی آیتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ تعارف ہوتا ہے، کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں، پھر آخری میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورے ٹاپکس کا اپنا ایک اوور آل ایک مین آبجیکٹو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 39 یونٹس کیا ہے؟ یونٹ نمبر 1 سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک، اس میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ قرآن مجید کے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان فی اقسام القرآن کتاب کے اندر انہوں نے بتایا ہے، اور بھی بہت سارے کتابیں اس بارے میں لکھی گئی ہیں کہ شواہد اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسی کتابیں لکھی گئی۔ اس کے اندر یہ بتایا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی قسمیں دراصل وہ گواہی کے معنی میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی گواہ بنا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ کے پوچھ رہے ہیں کہ پوچھو ان سے، یہ اپنے لسان حال سے، ایک ہوتا مقال، دوسرا ہوتا لسان حال، دوسرا ہوتا لسان مقال، یہ اپنے لسان حال سے کہہ رہے ہیں کائنات کی ساری جتنی مخلوقات ہیں وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ ایک آدمی کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا شاید کوئی بنانے والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ بہت ہی زبردست ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا بنانے والا بہت ذہین ہے۔ تو آپ خالی اس کے مخلوقات سے اندازہ لگاتے ہیں، بنے ہوئے چیز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بنانے والا کتنا، آپ دیکھتے رہے بنانے والا کوئی غیر منظم آدمی لگتا ہے نہیں۔ تو اسے کائنات جو اتنی نظم و نسق سے چل رہی ہے، تارے، چاند، سورج، ہر کوئی اپنے سسٹم سے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب نکلا کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی تہو بالا تباہی نہیں ہو رہی، اور وہ ایک زبردست ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کا۔ تو ایک تو یونٹ نمبر 1 میں سورہ یاسین کے آیت نمبر 1 سے لے کر 12 میں قرآن مجید کی قسم گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا والتین والزیتون، پوچھو انجیر سے، پوچھو زیتون سے، مطلب یہ اگر ان کو زبان مل جائے تو یہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ سب گواہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت میں، طوعاً و کرہاً سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ ان کے احوال کیا تھے، حالتیں کیا تھی، وہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 12 تک۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک اصحاب القریہ، اس سے مراد کون ہے؟ الگ واقعات ہیں، لیکن کوئی حتمی رائے مفسرین نہیں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گاؤں کے لوگ ہیں جن کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کس طریقے سے رسولوں کا انکار کیا، لیکن ایک آدمی دور سے آتا ہے، آ کر نصیحت کرتا ہے کہ ایسا مت کرو، آخری میں وہ آدمی بھی جو ہے شہادت کا پیالہ نوش فرماتا ہے، اس کے بعد اس کو جنت میں باغوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رسولوں کو فالو کرنے سے، وحی کو فالو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں مل رہی، لیکن وہ آدمی دنیا میں آ کر بتا نہیں سکتا۔ اس طریقے سے یہ ایک ایگزام چالو ہے کہ جو نافرمان ہے نافرمانی میں لگے ہوئے، جو فرما بردار ہے وہ فرما برداری میں لگے ہوئے۔ اس طریقے سے دنیا موت و حیات اور اسی طریقے سے اعمال کے لیے ایک عظیم ایگزام کی جگہ ہے یہاں پر، اور اس آزمائش کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مثال بیان کیجئے ایک گاؤں کی، اور یہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ پیرایا تالیف القرآن، قرآن مجید کے پیش کرنے کا جو انداز ہے مثالوں میں یا قانون کی زبان میں، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے، سب اپنے بلاغت کی اونچائی پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 سورہ یاسین کے آیت نمبر 20 سے لے کر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک مومن بندہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے کہ کس طریقے سے
رسولوں کو فالو کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ کو ایک ڈیمو یہاں پر ملے گا۔ یونٹ نمبر 4 میں سورہ یاسین کے آیت نمبر 33 سے لے کر 44 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر نشانیاں بتائی ہے، ربوبیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الوہیت کے، اس کے اندر پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ اس کے اندر یہ بتایا جا کہ زمین کیسے مردہ ہوتی ہے، اچانک کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پھر لہلاتی، وہاں پر آپ اس کی کھیتی دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جب وہاں زندہ کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین میں دراصل قیامت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کا جواب بھی دیا گیا ہے بڑے پیمانے پر۔ تو سورہ یاسین پڑھنے سے گویا کہ مردہ دل جاگ جاتے ہیں اور انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اور جو لوگ انکار کر کے کہتے ہیں مرنے کے بعد کہاں زندگی، یہی زندگی تو جو چاہے کرو، تو ایسے ٹائپ کے لوگوں کے لیے اس کے اندر کافی نصیحتیں ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا نشانیوں میں کہ کھجور کے جو باغات ہوتے ہیں، کس طرح چشمے جو جاری ہوتے ہیں، اس طرح اللہ نے جوڑے جوڑے جو بنائے ہیں، اس طرح زمین میں سے اور انسانوں میں کے جو جوڑے جوڑے پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی نشانیوں میں سے رات کا آنا جانا، اور اسی طریقے سے سورج جو اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اسی طریقے سے چاند کے اپنے جو مرحلے ہوتے ہیں جس کو پورا کرتا ہے یہاں تک کہ شروع میں، اور پھر مہینے کے آخر میں دیکھے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی کھجور کی ٹہنی ہے پرانی جو سوکھ گئی ہے تو جیسے ہو جاتی، اس طریقے سے آپ کو ہلال نظر آتا ہے، اور سورج اور چاند اپنے برابر مداروں میں چل رہے، کل فی فلک یسبحون، کہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں وہ حرکت میں ہے۔ اور اسی طریقے سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کشتیوں پر سوار کر رہے ہیں، اور کشتی جو ہے پانی میں ڈوب نہیں رہی ہے، تو اللہ نے ہواؤں میں اور اسی طرح زمین میں ہر جگہ پر جو توازن دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بتا کر کہہ رہے کہ یہ نشانیاں، یہ کائنات کی ساری چیزیں پیدا کرنے والا اے انسان، کیا تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ پھر تجھے شک کیوں ہے؟ جب شک نہیں ہے تو پھر آنے والے زندگی میں حساب و کتاب ہوگا۔ معمولی کوئی کمپنی کے اندر اگر کوئی پیسہ دیتا ہے تو ایک مرتبہ کمپنی کا مالک اس کا حساب و کتاب تو پوچھتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جان دی، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ تو اس طریقے سے یہاں پر نشانیوں کے بعد سمجھایا جا رہا ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے سورہ یاسین آیت نمبر یعنی سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 45 سے 47، تو یہ 23ویں پارے کا یونٹ نمبر 5 ہے کہ کفار جو ہے، جو نافرمان ہے، وہ حق سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں ہدایت سے، تب کیا کر سکتے ہیں؟ رہنمائی نہیں لینے کی دراصل وجہ کیا ہے کہ وہ دراصل جو رسول کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دے رہا انسان، قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیں گے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور یونٹ نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 سے لے کر 54 میں کہ مشرکین دراصل مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ اس کو لوگ بہت دور سمجھتے تھے، کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ کہتے تھے پاسبل نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے لے کر آؤ، کب ہے لے کر آؤ۔ تو یہ ایک وجہ تھی، لیکن ان کو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ جب تم پہلی مرتبہ پیدا جب تھے نہیں تو آ گئے، تو پھر دوبارہ آنا کیا مشکل ہے؟ تو ان کو، لیکن یہ سنیں گے تو نا، سنتے ہی نہیں تھے، جو سنتے تھے کلمہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اور یونٹ نمبر 7 سورہ یاسین کے آیت نمبر 55 سے لے کر 58 میں بتایا جا رہا ہے کہ متقین اور جو نیک ہے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، ان کے لیے ایک شغل فاکہ ہوگا، بڑا مزیدار وہاں پر دلچسپ ان کی مشغولیت ہوگی۔ آپ تو جانتے ہیں قرآن میں پڑھ کر اور کیا کیا ہوگا، قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے، یہ نعمتیں دیں گے، یہ نعمتیں دیں گے، تو آپ دیکھ لیجیے آپ سورہ رحمان پڑھ کر کے کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا قرآن مجید میں کہ وہ زیادہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں گے، الحمدللہ۔ تو اور کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔
جس کا مالا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر ببال بشر، اور کسی کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرے گا، ویسی ویسی نعمتیں ہیں جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ یونٹ نمبر 8 سورہ یاسین کے آیت نمبر 59 سے لے کر 68 میں ہے جزاء المجرمین الاشقیاء، جو شقی ہیں، جو مجرمین ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کا بدلہ، یعنی ان کو بھی برا بدلہ ملنے والا ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اب ہٹ جاؤ اے مجرم، تم الگ ہو جاؤ، مومنوں کے ساتھ تم جا نہیں سکتے، تم الگ ہو جاؤ۔ تو ان کو باقاعدہ الگ تھلگ کر کے ٹھہرا کے ان کو ممتاز کر کے بتا دیا جائے گا یہ مجرم ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان سے کہا کہ شیطان تم کو بھٹکائے گا، جھانسا دے گا، کیا ہم نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ اب یہاں پر وہ منظر بتایا جا رہا تاکہ کفار قریش سن کر اب ہوش کے ناخن لے۔ اور اسی طریقے سے شیطان کے جھانسے میں پھر بھی آگے تم، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کفار قریش کو قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر ان کے منہ بند ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، اور اسی طرح ان کے پیر گواہی دیں گے۔ تو آدمی جو بھی گناہ کر رہا ہے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے، تو دیکھ لے قیامت میں یہی پیر اور یہی اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ پاک فرمائے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یونٹ نمبر 9 سورہ یاسین کے آیت نمبر 69 سے لے کر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل ہیں کہ اس کے اندر بتایا جب وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ کہ وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو سواریاں دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو فائدہ مند چیزیں دی، پینے کی چیزیں دی، پھر وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، الٹا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبودان باطل بنا چکے ہیں۔ تو ان سے ہی مدد لینا، جب اللہ جو انتظام کر رہا ہے وہ مدد کرے گا، وہ کہتے نہیں یہ بدھ بھی مدد کریں گے، یہ فلاں بھی مدد کریں گے۔ اور آخری میں اب رد کیا جا رہا ہے سختی کے ساتھ۔ یونٹ نمبر 10 سورہ یاسین کے آیت نمبر 77 سے لے کے آیت نمبر 82 میں بہت ہی لاجیکل انداز میں رد کیا جا رہا ہے ان لوگوں پر جو لاجیکلی ایتھس ہو چکے ہیں یا ایگنوسٹک ہو چکے ہیں، کہتے ہیں لاجیکلی ہم خدا کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہو، تو لہذا نذر بن حارث اور جیسے لوگ آ کر قبر کے پاس جاتے تھے، پرانا اسکلیٹن، پرانے جو ہے بوسیدہ جو ہڈیاں ہو جاتے تھے وہ لے کر آتے تھے اور آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی، یہ جو بھورا بھورا ہو گئی، یہ دوبارہ آئیں گی؟ کیا بات کر رہے ہو، کیسے آئے گی؟ تو قرآن مجید ایسے شک کو دور کرتے ہوئے بہت ہی پاورفل طریقے سے لاجیکل انداز میں کہ تم تھے نہیں تو آ گئے تو دوبارہ لانا کیا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ شاعری کے لیے بہت سوچ سوچ کے آدمی شاعری لکھتا ہے، ایک مرتبہ شاعری کا آ گیا، ایک پیپر مل گیا، آپ زیروکس مشینوں میں ڈالیے، ہزاروں جو ہے کاپی بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آئی پیڈ یا اسی طریقے سے کمپیوٹر انوینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ انوینٹ ہو جاتا ہے تو اس کے کاپی نکالنا کیا مشکل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے کہا جا رہا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، پیدا ہوا خصیم مبین، اور وہ لڑنے لگ رہا ہے، اب اس کے اندر پاور آ گیا تو کہہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي
الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو وہ دوبارہ لائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہی لائے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ لائے. انشاء ولا مرہ وبکل خلق علیم، جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ مخلوق کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، ہر مخلوق کے بارے میں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ جس نے ہرے برے درختوں سے آگ نکالی. تو اس کے دو مطلب بتائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ درخت بنتا ہے، پھر اس کے بعد لکڑی ملتی ہے، پھر وہ لکڑی جب سوکھ جاتی ہے تو تم اسے جلاتے اور اپنے سارے کام کرتے. تو مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض قیلہ یعنی بعض نے یہاں تک کہا کہ خود ہرے برے درختوں میں بھی آگ آتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں المرخ والعفار، عرب کے لوگ یہ ایک بعض مخصوص قسم کے کاڑیوں کی طرح، اگر یوٹیوب پہ اگر آپ جا کر مرخ اور عفار کے درخت آپ کہیں گے شجرۃ المرخ والعفار، تو یہ خاص قسم کے کاڑیاں ہوتے ہیں جو دو کاڑیوں کو اس طریقے سے اگر آپ چخماق کریں گے تو ویسے ہی جیسے زنات، جیسے کہ آگ بھڑکانے کے لیے جو مادہ ہوتا ہے وہی مادہ یہ ہرے ڈالیوں میں ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. پرانے زمانے میں آگ نکالنے کے بہت سارے طریقے ہوتے تھے، جیسا کہ ایک رسی کو اگر جو ہے کنٹینیوسلی پھونکتے ہیں، مارنے کا اس کے اندر جو رگڑ اور گرمی پیدا ہوتی ہے، جیسے دو پتھر مار کر اس کے اندر جو گرمی اور رگڑ پیدا ہوتی ہے تو اس میں سے آگ نکلنا. تو ایسے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے کہ آگ نکالی جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ مخلوقات پیدا کی، اور مخلوقات کے صفتوں کو جان کر انسان جو ہے ترقی کرتا ہے، اس کا تخلیقی افکار، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا کیا تھا. وہ علم ہوتے اس طریقے سے ڈیولپ ہوا کہ آگ کیسے پیدا کی جائے، انسان کیسے کھائے، کیا چیز نہیں کھائے، بیمار ہو جائے تو کیا کرے. وہ پودوں کے خواص کہتے ہیں اس کو، یعنی ہر ایک کی خصوصیتیں جانتے انسان جو ہے نا ایک وقت آیا کہ ہر چیز کے اس نے علوم بنائے، ہر علوم میں اس نے ترقی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دینے کے بعد تخلیقی فکر بھی دیا، اس کے اندر کریٹیوٹی بھی دی. اس طریقے سے علم کو جمع کرنے سے اور علم جنم ہوتے دنیاوی علوم میں کافی فائدہ مند انسان نے علوم جمع کیے ہیں. اور جو لوگ نقصان والے علوم کو جمع کرتے ہیں وہ بھی آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ رکھ دیے، لیکن جو لوگ غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں قیامت میں اس کا جواب دیں گے لا ضرر ولا ضرار. تو اس طریقے سے الحمدللہ قرآن مجید کے یہ آیتیں اختتام پذیر ہوتی ہے سورہ یاسین، اور آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. تو سورہ یاسین ختم ہوتا ہے، اس کا سورہ صافات شروع ہوتا ہے 23ویں پارے کے اندر. تو سورہ صافات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 23ویں پارے کا یونٹ نمبر 11 ہے، اور سورہ صافات کے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ سورہ صافات شروع ہو رہا. شروع میں قسمیں ذکر کی گئی، اس قسم کے بعد ایک اہمیت والی چیز کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے.
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا ذکر ہے، اور آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں سے کیسا محفوظ کیا، اور شہاب ثاقب کا اللہ نے انتظام کیا۔ کوئی جن اگر کچھ خبر کو، جو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں ان کی خبروں کو چک لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے تو کس طرح شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، اس طرح سے آسمان کو کیسے محفوظ کیا گیا ان کی شرارتوں سے، یہ بتایا گیا ہے۔ یونٹ نمبر 12 سورہ صافات کے آیت نمبر 11 سے 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے حشر ہوگا، نشر ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے یونٹ نمبر 13 23ویں پارے کی یونٹ نمبر 13 اور آیت نمبر سورہ صافات کے آیت نمبر 22 سے لے کے 37 میں کہ قیامت میں مشرکوں سے پوچھا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تو جب وہ ہکا بکا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا جائے تو وہ لوگ تکبر میں آ رہے ہیں، تو پیدا کرنے والے کی عبادت کرنے کے لیے اتنا بوجھ۔ اور اسی طرح یونٹ نمبر 14 میں سورہ صافات کے آیت نمبر 38 سے لے کے 61 میں کافروں اور مومنوں کو جو بدلہ دیا تھا تو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور جہنمی کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ جہنمی، جب وہ دیکھے گا تو گھبرا، جنتی کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ میں اس جہنمی کے راستے سے بچ گیا۔ تو اس طریقے سے ایک منظر بتایا جا رہا ہے تاکہ کفار قریش اور پوری دنیا کے لوگ فرما بردار اور نافرمانوں کے لیے ایک نصیحت ہو جائے۔ یونٹ نمبر 15 23ویں پارے میں یونٹ نمبر 15 ہے سورہ صافات کے آیت نمبر 62 سے لے کے 74 میں کہ ظالمین کو بدلہ دیا جائے گا اور قسم قسم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ ایک طرف جنتیوں کو جو مل رہا ہے وہ چاہیے تم کو، یا پھر شجر زقوم، ایک زقوم کا درخت۔ اور ہم نے وہ ظالموں کے لیے اس میں اندر بھی وہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جہنم کا کنواں ہے اس کے اندر ہرا درخت کیسے آ سکتا ہے؟ اصل ٹاپک نہیں سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ اِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، جہنم کے تل سے یہ درخت نکلتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے مذاق بنا لیا اور آزمائش میں پڑ گئے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لو شجر زقوم، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو جا کر جو آئے اس کو لے کر کافی فتنے میں پڑ چکے تھے۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اور ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا توہر کا درخت یا چپل سے یا سیدھا درخت کیکر کا درخت کانٹوں سے بھرا ہوا، یہ کھلایا جائے گا، اور جب پانی پینے کے لیے تو پیپ پلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے یہاں پر روکا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے یونٹ نمبر 16 سورہ صافات کے آیت نمبر 75 سے لے کر 82 میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یونٹ نمبر 17 سورہ صافات کے آیت نمبر 83 سے لے کے 113 میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور خاص طور سے ذبیح اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کہ کیسے انہوں نے ابا کے ایک خواب کو انہوں نے کہا کہ ابا میں ریڈی ہوں، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور باپ تو باپ، بیٹے کی بھی تربیت دیکھیے آپ نے کہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے آزمائش پر پورے اترتے ہوئے جب باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کا ارادہ کیا اور بیٹا بھی باپ کے حساب سے ریڈی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ آزمائش تھی، اور اللہ آسمان سے کہا ایک جو ہے کہا کہ اب اس کو ذبح کیا جائے، اور قیامت تک اب اسی سنت اور اس قربانی اور اطاعت کے جذبے کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ڈیٹیل واقعات آپ کو یہیں پر ملیں گے۔ یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بوڑھے باپ کو بڑھاپے میں 80 سال سے بھی زیادہ اس کے بعد دعائیں مانگنے کے بعد ایک بچہ ملتا ہے، پھر بعد میں اور ایک بچہ ملتا ہے اسحاق علیہ السلام، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کتنے دعاؤں کے بعد ملے تھے، اب ان سے کہا جا رہا ذبح کر دو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو یہ آزمائش میں ڈال رہے کہ یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بچے سے، اور اس میں بھی پورے اتر رہے ہیں ماشاءاللہ۔
اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں غالب رہنا چاہیے. اس میں درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے. اور اسی طریقے سے یونٹ نمبر 18 میں سورہ صافات کے آیت نمبر 114 سے لے کے 122 میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے. یونٹ نمبر 19 میں سورہ صافات کے آیت نمبر 123 سے لے کے 132 میں الیاس علیہ السلام کا قصہ ہے. یونٹ نمبر 20 میں سورہ صافات کے آیت نمبر 133 سے لے کے 138 میں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. یونٹ نمبر 21 میں سورہ صافات کے آیت نمبر 139 سے لے کے 148 میں یونس علیہ السلام کا قصہ. اور وہاں پر ہمارے لیے ایک نقطہ خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا. ویسے ہر ایک کے اندر نقطے ہیں، سبق ہے، لیکن ٹائم کم ہے تو میں کم جو مین کچھ نہ کچھ تو ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے اب کئی موتیاں ہوتی ہے تو کسی ایک موتی کو آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کئی پھول ہوتے تھے، پھول کا خوشبو تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہمارے لیے ہم لے سکتے ہیں اس کم ٹائم میں، تو میں اس میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، وہ تسبیح بہت کرتے تھے. جو نبی انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بہت بیان کرتے ہیں. تو تسبیح کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت کے وقت پر اللہ تعالیٰ مصیبت سے باہر نکالتے اس کے بدلے میں. تو انویسٹ کیجیے، اپنے ٹائم کو انویسٹ کیجیے خالی وقت پر. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پسند ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ قبر میں تک کام آتا. تو مصیبت کے وقت پر کام آنے والے تو تسبیحات. نماز تو ہے ہی، دعائیں تو ہے ہی، قرآن مجید کی تلاوت تو ہے ہی، نیک کام کرنا تو ہے ہی، ارکان اسلام تو ہے، لیکن تسبیحات خالی ٹائم پر انویسٹ کیجیے، اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچائیے. تو کیا کرے؟ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ اکبر. تو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ تسبیح کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت سے باہر نکالتے ہیں. تو آپ بھی مصیبت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی، تو ہم کو تسبیحات کی عادت ڈالنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جب وہ ان کو لا کے ساحل پر مچھلی نے جب پھینکا تو وہ بڑے کمزور تھے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا انتظام کیا، وہ کھائے پھر فوراً اچھے ہو گئے. تو اللہ نے کائنات میں طاقت والی چیزیں بھی رکھی ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. یونٹ نمبر 22 سورہ صافات کے آیت نمبر 149 سے لے کے 170 میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کے جو برے عقیدے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہوئے وہاں پر مناقشہ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے بچیوں کو، بیٹیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹی کہہ دیا کہ یہ جو فرشتے وہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، جن کے لے کہ اللہ سے نسب جوڑ دیے. کیا تم نے کر دیا، جبکہ ان سب کو قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حاضر ہونا ہے، حاضری دینا ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ عقیدے تم نے کیوں رکھے؟ اس طریقے سے قرآن مجید نے ان کو تفہیمانہ انداز میں سمجھایا ہے. یونٹ نمبر 23 سورہ صافات کے آیت نمبر 171 سے لے کے 182 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں اس فوج کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہیں گے. اور وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، لیکن جو ظالم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، بشرطے کہ تم مومن ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد 23 پارے کا یونٹ نمبر 24، جیسا کہ میں نے کہا یہ پارے میں 39 یونٹس ہے، تو یونٹ نمبر 24، اور یہاں سے سورہ صاد شروع ہو رہا ہے. سورہ صاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تھیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آبجیکٹیو، ایک مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح داؤد علیہ السلام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھک جانے والے، رجوع کرنے والے، جس کو آپ کہتے ہیں اناب، اور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. لیکن وہی دیکھیں آپ، سورہ ختم ہو رہا ہے، ابلیس یہ جھک نہیں رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کی طرف جھکنے والے اور نہیں جھکنے والے، اس میں سے کون سی روش پر تم چلنا چاہ رہے ہو کفار قریش اور دنیا کے اے فرما بردارو، اے نافرمانو؟ یہاں پر ایک سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کا جواب پیدا کیجیے. سورہ صاد کہتے ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11، یعنی یونٹ نمبر
23वें पारे के यूनिट नंबर 24 में सूरह साद की आयत नंबर 1 से लेकर 11 में अल्लाह के जो नाफरमान है कुरान मजीद के मुकाबले में उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका स्टैंड क्या था, और वो लोग क्यों ताज्जुब में पड़े हुए थे। वो कहते थे अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब, अजीब ने उजाब, ये क्या है, पूरे खुदा मिला के एक ही खुदा कह रहे हैं। हमारे पास तो 360, हम तो बहुत मालदार है, इतने सारे खुदा, और ये एक खुदा कह रहे, और कह रहे कि पूरे खुदा छोड़ के अब एक खुदा मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि उनके लिए वो लोग कहते हैं हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, तो सुने नहीं, तो इसीलिए तो आकर सही तौर पे बताया जा रहा है। ये तो गौर करना चाहिए, आबा और अजदाद के पैरवी, गलत राहों पर पैरवी नहीं करनी चाहिए। यूनिट नंबर 25 सूरह साद के आयत नंबर 12 से लेकर 16 में 12 से लेकर 16 में बताया जा रहा है कि इससे पहले वालों पर अज़ाब आया, उसको याद दिलाया जा रहा है कि कुफ़ार कुरैश जरा गौर करो, इससे पहले कौम नूह, कौम आद, इसी तरह फिरऔन, जुल औताद, बड़े बड़े जो है सुतूनों वाला, इस तरह कौम समूद, कौम लूत और अस्हाबुल ऐका, ये सब टुकड़ियां आ चुकी है, लेकिन क्या अल्लाह के अजाब का मुकाबला कर सके? नहीं। एंड में अंबिया कराम बचे के नहीं बचे, इसका मतलब सही रास्ता वो है जो नबियों का रास्ता है। यूनिट नंबर 26 सूरह साद के आयत नंबर 17 से लेकर 26, दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़े वसी पैमाने पर है। यूनिट नंबर 27 में यहाँ पर सूरह साद के आयत नंबर 27 से लेकर 29 में कि कायनात को जो बनाया गया उसकी हिकमत क्या है और कुरान मजीद नाजिल करने की हिकमत क्या है बताई जा रही है। यूनिट नंबर 28 में 23rd पारे की यूनिट नंबर 28, इसका सूरह साद के आयत नंबर 30 से लेकर 40 में बताया जा रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा के। आप देखिए कुरान मजीद में पढ़ करके, शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर काम कर रहे थे, ठीक है। एक वक्त आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत आ गई, वो और वैसे ही छड़ी या उनके पास जो स्टिक थी, लकड़ी थी, उस पर ऐसे हाथ रखकर ऐसे ही जो है ना वो ठहरे ठहरे उनकी रूह कब्ज हो गई, और जिन्हों को पता ही नहीं है, और वो लोग सुलेमान सलाम से इतने डरे हुए थे, अलैहिस्सलाम से डरते थे, काम करते। अल्लाह ताला ने उनको बादशाह अता की थी। बाद में दीमक ने जब लकड़ी को चट कर दिया तो तब सुलेमान सलाम धड़ाम से गिरे। तो बोले काश के अगर गैब जानते होते तो ये अजाब वाले इतने दिनों से हम जो जिल्लत भरी ये तकलीफ में नहीं रहते। यहाँ पर गौर करने की बात है कि बाद लोग आज के दौर में दावा करते हमारे जो बाबा है ना, हाँ तो क्या करते तुम्हारे बाबा, तो कह रहे हैं कि हमारे बाबा के पास बोतलों में जिन है। अच्छा, तो ये जिन क्या करते? ये वो जिन है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर चलते थे और वो बेड़ियों में डाल देते। सुलेमान सलाम किसी को छोड़ते थे, काम लेते थे उनसे। तो वो जिन है, वो जिन जो है ना खबरें बता देते हैं इनकी उनकी, तो उसमें लेकर बाबा जो है ना आसानी से मसला हल कर देते। नऊज़ुबिल्लाह। गैब नहीं जानते जिन, अगर गैब जानते होते तो लकड़ी को जो दीमक लगी वो दीमक नहीं मालूम कर सके। इसका मतलब जितने कमजोर है तुम्हारे बाबा के, उनके पास ऐसे कमजोर जिन है। वो मजबूत है जो कुरान से इलाज करता है, वो राक़ी मजबूत है जो तौहीद पर है, जो कुरान मजीद से इलाज करता है। तो लिहाजा आप ऐसे ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, खासतौर से जिनों से फायदा जो उठाते हैं। कुरान मजीद में कहा गया कि ये लोग जहन्नम वाले रास्ते में है। सूरह नाम 6 के आयत नंबर 19 पढ़ के देख लीजिए कि दोनों को भी अल्लाह ताला जहन्नम में भेज देंगे, जिन और इंसान जो भी एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर भी ये है कि सुलेमान सलाम हवाओं में उड़ा करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या ताकत दी, आप अंदाजा लगाइए। यूनिट नंबर 29 सूरह साद के आयत नंबर 41 से 44 में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को बताया गया है, एक मरतबा जरूर पढ़िए। उसके बाद यूनिट नंबर 30 सूरह साद के आयत नंबर 45 से लेकर 54 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दिल का जिक्र है। यूनिट नंबर 31 में सूरह साफ़ात के आयत नंबर 54 से लेकर 64 में जो तुग़यान और सरकशी में आगे वो सारे नाफरमानों के को सजा क्या मिलेगी उसका जिक्र है। यूनिट नंबर 32 में सूरह साद के आयत नंबर 65 से 70 में रसूल का मिशन क्या होता है बताया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहदानियत का इस बात किया जा रहा है, साबित किया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत को।
यूनिट नंबर 32 में और 33 में सूरह स्वाद के आयत नंबर 71 से 88 में आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का किस्सा और इब्लिस कैसे इनकार कर रहा है, रुजू नहीं कर रहा है अपने गलती से, उसकी हददर्मी बताई जा रही है। फिर उसके बाद सूरह जुमर शुरू होता है और 23वें पारे का यूनिट नंबर 34 सूरह जुमर के आयत नंबर 1 से लेकर 4 में कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नादिल करदा है और इसी तरीके से अल्लाह की इबादत अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए। तो सूरह जुमर में आप देखिए खालिस अल्लाह की इबादत, खालिस अल्लाह की इबादत, खालिस अल्लाह की इबादत। उसके बाद लगातार 7 सूरह हामीम से शुरू हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं हामीम, आले हामीम कहते हैं, यानी कि हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतें। इसके अंदर क्या है, ये 7 सूरतों से पहले सूरह जुमर में क्या, तौहीद खालिस, इबादत खालिस होनी चाहिए, अल्लाह ताला के लिए तौहीद खालिस होनी चाहिए, हर चीज जो भी आप करें खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए, खलास। और 7 सूरों में बताया जा रहा है हामीम के कि खालिस इस तौहीद पर एतराज करने वाले और इस खालिस तौहीद पर चलने वाले के दरमियान में जो कशमकश हो रही है और उनके दरमियान जो मुठभेड़ हो रही है, जो सवालात एतरादात हो रहे हैं, तो गोया कि आपको लाइव डेमो मिलेगा। ऐसा लगेगा, जैसा इमेजिन करेंगे ऐसा लग रहा है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में और तेजी के साथ मक्के में शदीद दौर चल रहा है, एतरादात पर एतरादात, एतरादात पर एतरादात, उस दौर के की मंदर कशी की गई है और एतरादात के जवाब दिए गए। तो 7 सूरतें पढ़ने से आपको ये तसल्ली मिलेगी, जब भी मोमिन जहां पर भी होते हैं, अगर कहीं आजमाइश आती है उनके इस्लाम और ईमान की वजह से, तो उनको नहीं घबराना चाहिए। सूरह हामीम में एक मरतबा 7 सूरों को एक मरतबा पढ़ने से उसका माना और मफहूम समझने से आपको समझ में आएगा, आपको तसल्ली मिलेगी कि भाई ऐसा तो हमेशा होता रहा है कि हक व बातिल की कशमकश जारी है। फिर उसका 7 सूरह हामीम के खत्म होने के बाद आप देखते हैं कि सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसके अंदर जो है दीन के लिए मेहनत करना, दिफा इस्लाम के लिए और मासूमों की जान बचाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना, ताकत का इस्तेमाल करना, ताकि जालिम को रोका जाए। तो यानी कि मक्की सूरतें, हामीम की जो सूरतें मक्की है, फिर अचानक उसका मदनी एक सूरत है, यानी बताया जा रहा है कि मारके कभी कभी ये हालत पर भी हो जाते हैं तारीख में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फोर्स का इस्तेमाल किया तो दहशत गर्दी के लिए नहीं था, अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए था। फिर उसके बाद जो है एक वक्त आता है कि ये कशमकश खत्म होती है, सूरह फतह यानी कि फतेह मक्का जैसी अजीम चीज मिल ही जाती है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है सूरह हुजरात, यानी कि फतह पाने वाले कौम की क्या सिफतें होनी चाहिए और उसके मुआशरे, उनके सोसाइटी के क्या अखलाक होना चाहिए, सूरह हुजरात में बताया गया है। इस तरीके से आप देखिए तो ये पूरे सूरे यानी कि 7 हामीम वाले सूरे, फिर शुरू में जो सूरा है सूरह जुमर 8, फिर उसके बाद सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद सूरह अहकाफ और हुजरात, यानी कि 11 सूरों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आप गौर करके देखें बड़ी मुनासबत है। तो आइए उसी ज़िम्न में हम पढ़ते हैं सूरह जुमर के आयत नंबर 1 से लेकर 4 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए बता रहे हैं और कुरान मजीद के नादिल होने का जिक्र हो रहा है। यूनिट नंबर 35, 23वें पारे का यूनिट नंबर 35 में सूरह जुमर के आयत नंबर 5 से लेकर 7 में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की निशानियां आफाक और अनफुस में फैली हुई हैं, यानी कि साइंस इन द यूनिवर्स और साइंस इन योर सेल्फ, इस पर गौर करने के लिए उभारा जा रहा है। और आसमान और जमीन की पैदाइश का जिक्र, रात कैसे जमीन दिन पे ढांप लेती उसका जिक्र, शम्स और कमर, सूरज और चांद को अल्लाह ने कैसे मुसख्खर किया उसका जिक्र है, और कैसे अल्लाह ने एक नफ्स से पैदा किया और किस तरीके से अल्लाह ने 8 तुम्हारे लिए जो किस्में जो चौपाएं की है वो हलाल की, और किस तरीके से रहम मादर में 3 अंधेरों में यानी बंदे को जो है किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करते हैं और उससे पहले रहम मादर की जो जिंदगी होती है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। यूनिट नंबर 36 सूरह जुमर की आयत नंबर 8 से लेकर 9 में मोमिन और काफिरों के दरमियान मुकारना किया जा रहा है कि मुसीबत में जो नाफरमान भूल जाते हैं, लेकिन जो मोमिन होता है अमन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाला और क्या नहीं जानने वाला, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। यूनिट नंबर 37 में सूरह
زمر کے آیت نمبر 10 سے لے کر 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو رہنمائی کی جا رہی ہے اور جو نافرمان ہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ یونٹ نمبر 38 میں سورہ زمر کے آیت نمبر 22 سے لے کر 26 میں مومن کس طرح سے قرآن مجید سے ان کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نافرمان جو ہوتے ہیں وہ آگ میں کیسے جلیں گے اس کا ایک لمحے فکریہ دیا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 39 سورہ زمر کے آیت نمبر 27 سے لے کے 31 میں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں نصیحت کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، اور قرآن مجید کی عربی ہونے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ مثال کیا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کہ ایک غلام ہے جو کئی آقا ہے، تو وہ کسی کو بھی خدمت کرنا چاہے گا تو وہ بلائے گا، لیکن ایک ہے جس کا ایک ہی آقا ہے تو کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ تو ایک خدا کو، ایک اللہ کو ماننے والا ہمیشہ پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، کئی خداؤں کو ماننے والا ہمیشہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو صحیح امن نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے 23واں پارے کے اہم یونٹ کچھ تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.